بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قارون کے نام سے یقیناً ہر شخص واقف ہے، لیکن قارون کون تھا؟ اس کے خزانوں کا کیا حال تھا؟ اس نے اللہ کی کیا نافرمانی کی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو قارون کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا۔ پھر وہ لوگوں پر زیادتی کرنے لگا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت کو بارگرا کر دیا کرتی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا نسب یوں ہے: قارون بن عمد بن قاہیس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: حضرت موسیٰ بن عمران بن قاہیس۔ یہ تورات کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اس کو منور کہتے تھے، لیکن سامری کی طرح یہ بھی منافق ثابت ہوا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ بہت مالدار شخص تھا اور اسی مالداری کی وجہ سے متکبر بھی تھا۔ اس کے خزانہ کی کنجیاں بہت وزنی تھی۔ پہلے لوہے کی کنجیاں تھی، پھر لکڑی کی بنوائی گئی، جب وہ بھی باری ہوئی تو پھر چمڑے کی بنوائی گئی، اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے بیگار لینے پر مقرر ہوا تھا، اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی۔ اس کام میں اس نے خوب مال کما لیا تھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ مالدار ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بیگار بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اس بنا پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا، اور آپ علیہ السلام میں، اور دوسرے یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت مجھے ملے، اور اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ اس پر مطمئن نہیں ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے اس مال میں کسی کا کچھ حصہ نہیں ہے، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ قارون ایک دن نہایت ہی قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا، اور اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی بے شبہ پوشاکیں پہنائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ ٹاٹ اور زیب و زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا، اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے دنیا داروں کی یہ باتیں سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا، اور سمجھانے لگے کہ دیکھو، اللہ جل جلالہ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاتھ تیار کیا ہوا ہے، وہ اس سے کروڑ ہاتھ درجہ بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس 2 دن کی زندگی کو صبر سے گزارنا ہوگا۔ جنت صابروں کا حصہ ہے۔ غرض یہ کہ قارون کی شرارت بڑھتی گئی، اور کسی صورت میں وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا، اور اللہ جل جلالہ کے حکم سے سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع عام میں ایک عورت کو لے کر گیا۔ اس عورت کو بہت زیادہ رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس فعل قبیح کے مرتکب ہوں تو کیا سزا کے مستحق ہوں گے؟
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بے شک قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا، وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کے غضب سے ڈر کر بیان دے اور جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ دے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح کہا کہ تو وہی نہیں ہے جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور پھر بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر دے۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی، اور وہ تیلیاں بھی پیش کر دی جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس بڑی محفل میں لوگ قارون پر ملامتی کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا زمین کو حکم دے دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین کو فرمایا اے زمین قارون کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دنسنا شروع ہوا۔ اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائے اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہیں ٹھہرے۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ بھی زمین میں دنسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگلتی چلی گئی۔ بعض مفسرین نے صرف قارون کے دنسنے کا ذکر کیا ہے۔ دنستے دنستے بھی قارون آنکھوں کے اشارے سے معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو معاف نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا سامان بھی اس کے ساتھ ہی دنسا دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنستے وقت قارون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے اس کا تمام مال و دولت اس کے سر پر رکھ دیا اور اس طرح اپنے تمام مال سمیت دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے پوچھا، نہ نوکروں چاکروں نے اور نہ غلاموں نے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کے قابل تھا۔ اللہ جل جلالہ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، پھر اس کی مدد کو کوئی ایسی جماعت نہیں ہوئی جو اس کو خدا سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلی جو کل تک یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو ملا کہتے تھے۔ اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے کہ بس جی معلوم ہو گیا کہ بندوں میں سے کسی پر روزی کی فراخی اور کسی پر تنگی خوش نصیبی اور بد نصیبی کی علامت نہیں، اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں غریبی نے بچا لیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا حشر بھی اس جیسا ہوتا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام۔